شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اسلام کے 12 مہینے ہیں۔ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے اس وقت سے ہی اسلام کے اللہ کے ہاں سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینے اندر 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اسلام کا پہلا مہینہ، سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی یہ آدھے یمن کے گورنر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا۔ تو انہوں نے سیدنا عمر کو زمانہ خلافت میں لکھا تھا کہ آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ پہلا خط کون سا ہے اور بعد والا کون سا۔ تو آپ کے خط پر مہینہ تاریخ درج ہونی چاہیے۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے خط کی روشنی میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کبار صحابہ کا ایک اجلاس بلایا۔ کہ ہم اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کریں۔
اللہ کے ہاں تو 12 مہینے، پہلا مہینہ کس کو قرار دیں جس سے ہمیں تاریخ کا، مہینوں کا پتہ چلے؟ تو اس اجلاس میں مختلف تجاویز آئیں، رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ چونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سال کا آغاز کرتے ہیں، عیسوی لکھتے ہیں، جس کا آج بھی ہمارے ہاں رائج کہ یہ جون ہے اور 2025 ہے عیسوی۔ تو ہم آغاز کس سے کریں؟ تو آ گیا جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، اس طرح رسول اللہ کی ولادت سے شروع ہو جائے ہمارا سال۔ جس مہینے میں ولادت ہوئی اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ولادت کے بجائے جس سال، جس مہینے آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو رسول مبعوث کیا گیا، اس مہینے سے سال کا آغاز کیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ماہ رمضان سے سال کا آغاز ہو۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حرمت والا جو مہینہ ہے پہلا وہ رجب ہے، باقی 3 تو اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو رجب سے آغاز کیا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کی یہ رائے تھی کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے، جس مہینے آپ نے ہجرت کی ہے اس سے شروع کیا جائے سال۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی اسی رائے کو پسند فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المومنین تھے، آپ نے ان دونوں کی راہوں کو قبول فرما لی۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں پہنچے تو تھے ربیع الاول، لیکن ہجرت کا فیصلہ، عزم، ارادہ، طے جو معاملات ہوئے تھے وہ محرم تھے۔ تو محرم سے آغاز ہو۔ تو یہ جو محرم ہے ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے اسلامی سال، جو ذوالحجہ اب ختم ہونے والا ہے اور محرم کی آمد قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے وہ شہر اللہ کا ہے، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے تکریم تعظیم کی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، کون سا؟ محرم۔ اور اللہ کی طرف یہ نسبت بہت بڑی عظمت۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے روح اللہ، کلمت اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ۔ محمد مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے حبیب اللہ۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی معجزہ کے طور پہ نکلی تھی اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو یہ نسبت اسی طرح ہے کہ یہ شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا ہے۔ حدیث ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد
سب سے فضیلت میں درجے میں روزے ہے اللہ کے مہینے محرم کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ یوم عاشورہ کو یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ شرف ہے محرم کے ایک دن 10 محرم، اس کے دن کا روزہ مسنون ہے، مشروع ہے، اور اس کے سال کے گناہوں کی معافی کی بشارت۔ نبی علیہ السلام نے اس دن یوم عاشورہ محرم کے 10ویں کو آپ نے فرمایا ھذا یوم صالح، یہ انتہائی پاکیزہ دن۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی۔ ھذا یوم عظیم، رسول اللہ نے فرمایا یہ بڑی عظمت والا دن۔ یہود و نصارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی آمد بعثت سے پہلے، اس دن کی پوری طرح تعظیم کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام خود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات بخشی تھی۔ بلکہ یہودی اس دن کو روزہ رکھ کے شام کو عید مناتے تھے، عورتیں بناؤ سنگار کرتی تھی، زیورات پہنتی تھی۔ 10 محرم کو یہودیوں کی عورت نبی علیہ السلام کی آمد سے اس دن کو وہ عید، خوشی کا دن، آزادی کا دن کہتے تھے کہ ہمیں نجات ملی ہے، کس سے؟ فرعون اور فرعون کے مظالم سے۔ حتیٰ کہ مکہ کے قریشی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا، جب پتہ چلا کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ تعلق رکھتے ہیں تم سے موسیٰ علیہ السلام، تو ہم بھی روزہ رکھیں 10ویں محرم کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں، کیونکہ ان کی عبادات میں بھی ان کی مخالفت یہ رسول اللہ کا طریقہ رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو روزہ رکھوں، یعنی 9 محرم کا روزہ، تاکہ 2 روزے ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے کہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، اور ہم یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھتے ہیں، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے محبت عقیدت کا اظہار بھی قائم رہے۔ لیکن آئندہ سال آپ چونکہ پہلے ہی وفات پا گئے، تو بہرحال 2 روزے اس مہینے کے خاص مسنون اور مشروع ٹھہرے، 9 محرم الحرام کا اور 10 محرم الحرام۔ اس دن کو یہ بھی شرف حاصل ہے 10ویں محرم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور آپ سے پہلے بھی بیت اللہ کے غلاف کو اس دن تبدیل کیا جاتا تھا۔ بیت اللہ پر غلاف جو آج بھی ہے سنت، اس پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے یہ 10 محرم کو ہی چڑھایا جاتا تھا۔ یہ بھی حدیث ہے صحیح البخاری میں، اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ یہ ہے وہ محرم جس کے فضائل مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ 2-3 چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری بات، اس کے نفلی روزے ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے، 10ویں کا محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ 9 محرم کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت، اس مہینے
کہ فضائل اور مناقب اور شمائل جو مختصر احادیث میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ لیکن اس محرم الحرام میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بدعات اور کچھ خرافات، لوگوں نے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دے دیا اور اس کے اندر بہت ساری خرافات معروف کر دی گئی ہے، مشہور کر دی گئی ہے، اور ان پر آج تک جاہلیت میں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس پر آج تک عمل چھا رہی ہے۔ سب سے بری بدعت جو ہے ماہ محرم میں، وہ صحابہ کرام کی تنقیص اور ان کی توہین ہے۔ اس کو محرم کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اگرچہ رافضی سارا سال ہی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، اشاروں میں، کنایوں میں، جہاں انہیں قانون کا ڈر ہو یا اہل و سنت کی اکثریت ہو، وہاں تو دبے دبے الفاظ میں، اشاروں اور کنایوں میں کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کا ہولڈ ہو وہاں پھر کھلے عام تبرہ ہوتا ہے۔ تو محرم الحرام میں جو محبت کا مہینہ تھا، جو اللہ کا مہینہ تھا، جو حرمت والا مہینہ تھا، جس میں لڑائی جھگڑا حرام تھا، قتل و غارت حرام تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا، تقدس والا مہینہ تھا، اس مہینے کو گالیوں والا مہینہ بنا دیا، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، توہین اور تنقیص کی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ کا حکم ہے لا تسبوا الاموات، کہ فوت ہونے والوں کو گالیاں نہ دو۔ جو فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا بھی آپ کے علم میں ہو تو اس کو چھپانے کا ہو کہ اس کو چھپا لو۔ فرمایا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اگر وہ لوگ برے تھے فوت ہونے والے تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اگر اچھے تھے تو اللہ کی رحمتوں میں، وہ انعامات میں۔ آپ ان کو گالیاں نہ دو، جو بھی فوت ہو جائے۔ یہ عمومی مطلقاً اصول ہے اسلام کا کہ کسی بھی مرنے والے کو گالیاں نہ دو، اس کو برا نہ کرو۔ لیکن خاص کر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جن کے بارے میں الگ حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی جو ہے ایک مٹھ جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تم ان کے ثواب کو، مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو تم برا کہو۔ حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے سوال اگر کیا جائے نا کہ آپ کے مذہب میں بہترین لوگ کون ہیں، کسی بھی یہودی سے آپ پوچھ لیں کہ دنیا میں آپ کے مذہب میں بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے یہودی کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ ہمارے شریعت میں، ہمارے مذہب میں بہترین لوگ ہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہی سوال آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ تمہارے مذہب میں بہترین لوگ کون تھے، تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابہ حواری تھے وہ سارے ہمارے مذہب کے بہترین لوگ ہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو غور کرو، یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے بہترین لوگ ہمارے نبی کے ساتھی۔ عیسائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے بہترین لوگ ہمارے نبی کے ساتھی، اور کہتے ہیں رافضی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں سب سے برے لوگ محمد کے ساتھی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کیسے یہ برے لوگ ہیں کہ ہر مذہب اپنے نبی لیڈر کے ساتھیوں کو بہترین ساتھی کہتا ہے؟ یہ تو ہے نا ایک مذہبی مثال۔
سیاسی طور پہ دیکھ، کسی بھی پارٹی کے کسی مین ورکر سے پوچھے تو وہ کہے گا ہماری جماعت میں بہترین لوگ فلاں فلاں ہمارے لیڈر کے جو ساتھی، ہمارے لیڈر کے ساتھ جو چلتے ہیں، ہمارے لیڈر کے ساتھ جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ ہماری جماعت میں اونچے مقام پر ہیں۔ لیکن کتنے یہ برے لوگ کہ ان کو کہا جائے بس تم اچھے ہو، کہتے ہیں ہم اچھے۔ محمد کے صحابہ وہ اچھے نہیں تھے۔ تم جنتی ہو، آج کے رافضیوں سے پوچھ لو، کسی بھی ساتھی سے پوچھ لو، کوئی بھی رافضی ہے اس سے پوچھو کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، مجھے کوئی کافر نہ کہے، مجھے اگر کوئی کافر کہے گا تو میں پرچہ دوں گا، قانون اس کے خلاف، بندے کے خلاف حرکت میں آئے، میں مسلمان ہوں، میں پر امید ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ یعنی اپنے بارے میں۔ پھر اس سے پوچھو صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو کہے گا وہ تو برے لوگ تھے، وہ تو مومن نہیں تھے، وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، وہ مال لینے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یعنی ہم مال لینے کے لیے مسلمان نہیں ہوئے، ہم، آپ، میں اور آپ، آج کے جتنے بھی کلمہ گو ہے، کسی سے پوچھے آپ اسلام کس لیے قبول کیا، مال کے لیے، کہے گا نہیں۔ کوئی لالچ ہے، کہے گا نہیں۔ اسلام سے کوئی تجھے غرض و غایت ہے، نہیں۔ تو مسلمان ہے، جی میں مسلمان ہوں۔ تو قیامت والے جنت انشاءاللہ جی میں جنت ہی نہیں جانا تھا، اور کیا نہیں جانا۔ اچھا صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، وہ اندر سے مسلمان ہی نہیں تھے، وہ مال کے لیے آئے تھے، وہ لالچ میں آئے تھے، وہ طمع میں آئے تھے، وہ سب کچھ کھا گئے تھے اسلام کا۔ کیسے بدبخت ہے کہ آپ نے آپ کو ٹھیک کہہ رہے، محمد کے صحابہ کو برا کہہ رہے۔ تو محرم کی سب سے بری جو بدعت مشہور ہو گئی ہے کہ ایک گروہ کھڑا ہے صحابہ کی تعریف کرنے والا، محرم آ رہا ہے جی، صحابہ کی شان بیان کرنی ہے، صحابہ کا مقام بیان کرنا ہے، صحابہ کی عزت بیان۔ کیوں بھائی؟ صحابہ تو ایک دن اور ایک مہینے کے محتاج نہیں ہیں، ان کی تعریف تو ہر سال، ہر مہینے اور ہر دن اور ہر لمحہ جاری، لیکن محرم میں خاص کیوں؟ یہ وہ رد عمل ہے کہ محرم میں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں تو مومن کا ایمان جو ہے وہ تڑپتا ہے، کہتا ہے چلو صحابہ کی شان بیان کریں، ان کا مقام بیان کریں۔ اس دور میں تو سب سے زیادہ ضروری ہو گئے، جب میڈیا پر بھی صحابہ کرام کی تکفیر اور تنقید جاری ہے۔ اور پھر پہلے تو ہوتا تھا نا، یہ فرق تھا کہ یہ اہل سنت ہے اور یہ اہل رفض ہے۔ رافضی صحابہ کی توہین کرتے تھے، اہل سنت صحابہ کی تعریف کرتے تھے۔ اب یہ فرق بھی ختم ہو۔ رافضیوں نے ایسے ایسے ایجنٹ مسلمانوں میں، سنیوں میں داخل کر دیے جو صحابہ کو برا کہتے۔ یعنی پہچان ہی یہ تھی نا کہ سنی وہ ہوتا تھا جو محمد کے صحابہ سے پیار کرے۔ اب یہ تقسیم ختم ہو۔ یہی وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے صحابہ کی توہین ہماری پہچان نہ رہے۔ یہ اہل سنت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں جو صحابہ کو برا کہیں تاکہ کہا جائے کہ یہ ہمارا ہی مسلک نہیں ہے۔ اہل سنت کے اندر بھی صحابہ کی توہین کرنے والے، تنقید کرنے والے موجود، اور پھر لوگ جاتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اس پر ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اس پر تعاون، مدد۔ یعنی وہ تو صحابہ کو ایک گروہ ہے ہی ہے جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، اصل تو مجرم وہ ہیں جو معاونت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں کسی نہ کسی انداز۔ مثلا آپ یہاں سے جلوس لے کے آئے، ہم انشاءاللہ آپ کی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، اکرام بھی کریں گے، اور آپ کو سبیل بھی لگا کے پانی پیش کریں۔ یہ کیا ہے؟ کس دن سبیل دیں گے؟ جس دن رسول اللہ کی سنت ہے روزہ۔ 10ویں محرم کو سبیل کہاں لگائیں گے جب روزہ ہے اسلام؟ یعنی آپ نے خود بھی روزہ نہیں رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے بھی نہیں دیا، آپ نے پانی پیش کیا، شربت پیش کیا، سبیل لگائی، معاونت کی۔ اب سارا ملک ادارے متحرک ہے کہ محرم میں امن کیسا ہے۔ یعنی محرم تو امن والا مہینہ ہے نا، حرمت والا ہے نا،
خطرہ کیوں لاحق ہوگا کہ اس میں امن قائم نہیں ہوگا؟ بھائی امن قائم رکھے۔ کس نے امن خراب کیا؟ برے کی ماں کو نہیں مارتا، کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں، لیکن وہ جو ٹھیک نہیں ہے اس برے کی جو ماں ہے اس تک تو پہنچو نا۔ کون امن خراب کر؟ کیا اہل سنت سیدنا علی کا احترام نہیں کرتے؟ توہین کرتے ہیں اس وجہ سے امن خراب ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے تو سیدنا علی مولا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا ہم سیدہ فاطمہ کا احترام نہیں کرتے؟ ہم تو انہیں خاتون جنت کہتے ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار کہتے ہیں۔ کیا ہم کسی ہستی شخصیت کی توہین یہ کرتے ہیں جس وجہ سے بد امنی ہوتی ہے؟ کون ہے جو اس کی تنقید امن کی خرابی کا ذریعہ بنتی ہے؟ اس تک کیوں نہیں پہنچا؟ وہ کیوں ایسا رویہ اشارے کنائے کرتا ہے جس سے صحابہ کی توہین اور تنقیص اور تنقید ان پر زہر ہو اور امن کی خرابی کا ذریعہ ہو؟ ہمارے دوست ہمارے ساتھی لگے ہوئے ہیں ان کو خدمت کے لیے، ان کی مدد کے تعاون کے لیے کہ ہم آپ کو پرامن ماحول دیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جہاں جہاں ہماری مساجد مراکز ہوں گے انشاءاللہ پورا پروٹوکول دیں آپ کو کہ آپ آ رہے ہیں، ہماری گلی سے گزر رہے ہیں، آپ صحابہ کو مقدسات کو گالیاں دیں، ہم انشاءاللہ پانی پیش کریں، ہم سبیلے لگائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر تم ان کے ساتھ اس حالت میں بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، جو وہ ہیں وہ تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ ہم کافروں سے محبت کرتے ہیں نہ منافقوں سے۔ کافر کے نے کہا جو آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، منافق کے نے کہا جو ان کے ساتھ بیٹھتے، جو ان کے کفر کو ضلالت کو برداشت کرتے ہیں، بیٹھتے۔ پتہ ہے 616 آیات قرآن میں محدثین مفسرین نے الگ کی ہیں جن میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی، 616 آیات۔ یہ تو ہے نا عام علماء کی تحقیق ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو جو صحابہ کی تعریف توصیف نہیں کرتا، توہین کرتا ہے، وہ 616 آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ بیٹھو ان کے ساتھ، یہ کھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اصل دے اندر کمی یہ ہے ساڑھے معاشرے کہ ساڑھے معاشرے عوام نو عقیدہ پڑھا، عقیدہ نہیں پڑھا ہے۔ اسی سمجھنے عقیدہ صرف یہ ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، قبر والے دعا پکار نہیں سنتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہی توحید ہے اور یہی عقیدہ، بس اس سے آگے ہمارا عقیدہ ختم۔ ایک عقیدہ ہے جسے الولاء والبراء کہتے ہیں، اس کو پڑھو، علماء سے پڑھیے عقیدہ، عقیدہ پڑھنا فرض ہے۔ الولاء والبراء کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کس سے ہو اور اللہ سے کے لیے دشمنی کس سے ہو۔ کس سے دشمنی جائز، کس سے دشمنی رکھنا واجب ہے۔ والبراء، جس سے برات ہو، بیزاری ہو، نہ محبت ہو، نہ پیار ہو، نہ اٹھک ہو، نہ بیٹھک ہو، نہ کھانا ہو، نہ پینا ہو، کوئی جاری دوستی تعلق نہ ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تلاش کر، عقیدہ ہے۔ محبت کے لائق کون ہے، نفرت کے لائق کون ہے، اس کو پڑھے۔ اگر اس میں صحابہ کے منکرین اور توہین کرنے والے نہ ہوں تو ہم مجرم۔ یہ عقیدے کا مسئلہ۔ اگر نہ ان رافضیوں سے تو محبت کریں، پیار کریں، تو یہ تو کندھوں پہ اٹھا لیتے، یہ تو دم بھرتے ہیں، قبلہ کہتے ہیں، قبلہ تسی سارا کوئی ساڈا قبلہ تسی ہو یہ ساڈے نال محبت کرو۔ یہ کس کو نہیں کہتے؟ کئی مرتبہ مجھے
یہاں سرگودا میں رافضیوں نے کہا کہ آپ جناب ہمارے پاس آ کے امام برگاہ میں فکر حسین پہ ذرا شان حسین پہ تقریر کرے، اپنے مسلک کی ترجمانی کرے۔ امام برگاہ میں آ تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ کہیں آ کے ہماری مسجد میں یا ہمارے کسی دعوت پہ آ کے فکر صدیق بیان کریں، شان عمر بیان کریں، شان عثمان بیان کریں، پوری شان پڑھے۔ وہ ہمارے سامنے حضرت کہہ دیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بھی کہہ دے ہم سمجھتے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ، جی ساٹھے سامنے انہیں رضی اللہ عنہ آکے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ایک کلپ ہے ایک رافضی کا، کسی بندے نے، نام نہیں میں لیتا اس کا، کسی بندے نے یزید کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، صحابہ تو میں تو شمار ہی نہیں۔ کسی عالم نے غلطی سے یا سبقت لسانی سے کہہ دیا، بعض ایسا ہوتا ہے نا بندہ نام لے رہا ہوتا ہے انبیاء کا تو زبان سے رضی اللہ نکل جاتا ہے، یعنی کہ بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں نام لے رہا ہوتا ہے، زبان پہ چڑھا ہوتا ہے، یا کسی غیر صحابی کو بندہ رضی اللہ عنہ تو اس نے کہہ دی۔ تو اب جواب سن، رافضیوں نے اس کلپ کو نوٹ کر لیا اور کہا یہ دیکھو یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا چلو چنگا ہوا ہے، سن پتہ لگ گیا رضی اللہ عنہ کنوں کنوں اکھیندہ ہے۔ اس نے کہا سارے رضی اللہ عنہ انہی دے ہی جو ویندہ یزید ہے۔ اب بتاؤ کہاں وہاں کوئی صحابی محفوظ رہ گیا؟ یعنی کسی بندے نے تو سبقت لسانی یا غلطی کہہ چھٹیا ہے نا، وہ آندہ سن اے پتہ لگ گیا کہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہوتے ہیں، یہ ہیں سارے رضی اللہ۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہے نا کہ خلیفہ حق صدیق ہے، عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، یہ کہلوا دے، یہ کہلوا دے ان سے کہ باغ فتح میں جو صدیق کا فیصلہ تھا وہ حق تھا، وہ سچ۔ کل پرسوں چوتھ میں ایک رافضی کا کلپ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کو ہم مانتے ہیں لیکن فتح ہم پڑھیں گے، ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں لیکن فتح پڑھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ فتح کا کیا معنی ہے کہ حضرت فاطمہ کا حق تھا فتح، اور ابو بکر نے ظلم کیا نہ اس میں، کہتا ہے یہ ہم پڑھیں گے، بیان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ فتح فاطمۃ الزہرا کا حق نہیں، رسول اللہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، صدیق کا فیصلہ حق ہے، سچ۔ یہ ہمارا موقف ہے رسول، وہ کہتا ہے فتح پڑھیں گے۔ تو محرم الحرام کی سب سے بری بدعت صحابہ کی توہین اور تنقید، اور اس میں ہماری شرکت، ہمارا حصہ شامل ہوتا کسی نہ کسی انداز۔ ان کے ساتھ چلتے ہیں نا، کھاتے ہیں نا، پیتے ہیں نا، پھرتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں نا، تعاون کرتے ہیں نا، امن میں، سکون میں، اطمینان میں سہولت دیتے ہیں نا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ اس سے بڑا زیادتی کیا ہوگی کہ صدیق ظالم ہے نہ اس میں؟ مجھے بتاؤ، سنا عمر نے زیادتی کی، حضرت عثمان نے زیادتی کی، یہ سب سے بری بدعت۔ پھر محرم الحرام میں لوگ قبرستانوں کو چلے ہوئے، قبروں کو سنوار رہے ہیں، قبروں کو بنا رہے ہیں، قبروں پہ دال ڈال رہے ہیں، قبروں پہ چاول ڈال رہے ہیں، قبروں کی لیپ پپ ہوتی جا رہی، قبروں کو سنوارا جا رہا ہے۔ 10 محرم کو سارے قبرستان بھرے ہوتے ہیں اور باہر پھولوں کا کاروبار ہوتا ہے، پھول پھینکے جا رہے ہیں قبروں۔ یہ خوشبو کس کی طرف جاتی ہے، نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ قبر کے اوپر جو پھول پھینکے ہیں، یہ خوشبو اندر جاتی ہے یا باہر آتی ہے؟ یہ کس کے لیے ہے پھول؟ میت کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سوگ کا مہینہ 7 کہہ رہے ہو، 7 پھول ڈال رہے ہو، پھول سوگ کی علامت ہے؟ بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوگ رہے، کہ غم کا مہینہ رہے، پھینک کیا رہے ہیں؟ پھول رہے، پھول سوگ والے دن پھینکے جائے۔
سمجھتے ہیں کہ پھول قبر پہ ڈال دیں گے تو عذاب کوئی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ شروع ہے عذاب. آپ کو خبر آ گئی. کہتے ہیں جی رسول اللہ نے سب اسٹینڈنگ گاڑی تھی قبر پہ, آپ کو تو عذاب نظر آ گیا تھا, آپ کو نظر آ گیا. وہ تو رسول اللہ کا معجزہ تھا, آپ نبی ہے, وہ تو خاصہ رسول تھا. رسول اللہ نے فرما دی جس میں کو عذاب پہ قبر نظر آ گیا تھا وہ تو خاص واقعہ ہے خاص قبر کے ساتھ. یہ کہاں کا اصول ہے کہ قبر پہ کوئی چیز ڈالے, سبز ٹہنی ڈالیں یا کوئی شے ڈالے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی. دال اور چاول, وہ ہمارے استاد تھے, وہ کہتے ہیں آپ بکرے کھاتے ہیں پیو دی قبر تے دال مسرد ہی سوٹ تو تم ایک کھا مہربانی محرم دی. چاول ڈال رہے اور سیاہ لباس پہن رہے. تیسری یہ بدعت ہے ماہ محرم کہ یہ مہینہ سوگ کا ہے. یاد رکھیے مرد کے لیے سوگ اسلام میں ہے ہی, صرف مرد کا تعلق نہیں ہے سوگ کے ساتھ. ایک دن بھی سوگ نہیں ہے مرد کے, سارے فوت ہو جائے, مرد کے لیے سوگ نہیں. سوگ کا تعلق صرف عورت کے ساتھ کہ عورت بناؤ سنگار نہ کرے. کوئی فوتگی ہو جائے گھر میں تو اس کی غم میں, افسوس میں, سوگ میں 3 دن عورت بناؤ سنگار نہ کرے, زینت نہ کرے. اور مرد کے لیے نہیں ہے کہ وہ مرد نہ نہائے, مرد تیل نہ لگائے, مرد خوشبو نہ لگائے, مرد نہ نہائے. مرد کے لیے ہے ہی نہیں اسلام میں سوگ. جو کہتے ہیں جی 3 دن سوگ, 3 دن بھی نہیں ہے سوگ, صرف عورت کا سوگ ہے. مرد کا تعلق ہی نہیں ہے سوگ کے ساتھ. یہ تو عورت کا ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو وہ 4 مہینے 10 دن, 4 مہینے اور 10 بناؤ سنگار نہ کرے, زیب و زینت نہ کرے, گھر سے باہر نہ جائے, نکاح کا پیغام نہ دے اور نکاح کا فیصلہ نہ کرے. وہ بیوہ ہے, 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ بناؤ کرے, سنگار کرے, نہائے اور سارے معاملات بناؤ سنگار, نکاح, شادی جو کرنا چاہے وہ کرے. سادہ سمپل نہانا چاہے تو نہا لے, لیکن بناؤ سنگار نہ کر. یہ عورت کے لیے ہم نے سوگ کو بھی مردوں کے ساتھ خاص کیا ہوا. مرد الٹیاں چرپائیاں کر کے بیٹھے ہیں جی محرم ہے, مرد نہیں نہا رہے, بس سوگ ہے. کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کالی کا قمیض ہے اور سفید شلوار ہے, یہ سوگ کی علامت. اچھا کھانا پکانا پینا چھوڑا ہوا اور ذاکروں کو لاکھ 2 لاکھ دے رہے ہیں, ان کی روٹی چل رہی ہے, ان کے لیے بیچاروں کے لیے سوگ ہے. پھر سوگ کے کئی علامات. بیوی کے قریب جانا حرام ہے, شادی کرنا حرام ہے, خوشی کرنا حرام ہے, کیونکہ مہینہ محرم. گانا سننا حرام ہے, باقی 11 مہینے حلال ہے. ٹیپیں ساری بند ہے, گانے محرم ہے یار گانے پہ چلان دے ہو, گانے چلانے چاہیے. دن ربیع الاول جس مہینے میں رسول اللہ فوت ہوئے ناؤز, ان سوگ بنایا ہو. مرد کا تعلق ہی نہیں ہے سوگ کے ساتھ. بیوی کے قریب نہیں جانا, حتیٰ کہ شادی نہیں کرنی, حتیٰ کہ اگر پہلا محرم آ گیا ہے تو بیوی کو پیکے لے کے جانا ہے تاکہ یہاں مرد کے پاس وہ نہ رہے. یہ ساری گندی رسمیں ہمارے معاشرے میں جہلیت کی وجہ سے موجود, اور اس سے بڑی 5ویں جو بدعت ہے وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ غیر اللہ کی نظر و نیاز. اتنی مالی عبادت غیر اللہ کی کسی مہینے نہیں ہوتی جتنی محرم میں ہوتی. سبیلیں کس کی؟ حسین کی. سبیلیں کس کی؟ پیاسے کربلا کی. یہ سبیل کس کی؟ یہ حسین کی. یہ سبیل کس کی؟ یہ غازی عباس کی. پانی چل رہے ہیں, دیگیں چل رہی, خاص کر کے 10 محرم کو تو پھر سنی ہوئی ثواب سمجھ دن با کدے نہ کدے پانی پہ واؤ, سبیلیں لگاؤ.
ہم تو جناب ان کی احترام اور اکرام میں کر رسول اللہ روزہ رکھ رہے ہیں. سنت روزہ ہے، سبیل نہیں ہے. آپ نے تو اسلام کا بالکل الٹ کر دیا اور وہ بھی غیر اللہ کی نیاز. پوچھئے سیدنا ابو الطفیل رضی اللہ، سیدنا علی کو پوچھا، سوال کیتا ہے علی ہم نے سنا ہے کہ کوئی تو رسول اللہ خاص گلاں دسیاں تو وکھری حضور گلاں کر دیا ہے، کوئی خاص تو نصیحتاں کیتیاں. لوگ آندے انہاں وچوں کوئی وصیت نصیحت جڑی حضور نے تو وکھری کیتی ہوئے وہ جو کوئی دس سکتے ہو؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں رسول اللہ نے کوئی جڑی میں نے وکھریاں گلاں دس گیا. انہاں پہلی گل یہ آئی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ دی لعنت ہوئے جڑا اللہ تو علاوہ کسی دے نام تے نظر نیاز دے جانور ذبح کرے. رسول اللہ دس گئے علی پاک. فرمایا پھر دوجی تک من جڑی گل وکھری دس گئے لعن اللہ من آوا محدثا، اللہ لعنت کرے اس شخص تے جڑا بدعت دی عزت کرے، بدعتی نو جا دے، بدعتی نو جگہ دے، بدعتی نو سہولت دے، بدعتی واسطے سبیلہ لگائے، بدعتی نال تعاون کرے، بدعتی دے کول جائے بیٹھے. اسی تواڈے نال آ پورا محرم انشاءاللہ تواڈے نال مرو، تو چائے بسکٹ دیو اسی تواڈے نال تواڈے نال اتنے اسی تواڈے قریب ہاں، بس تسی پٹ پٹ لو 10 دیہڑے پھر تو اسی گوشت کھوسائیے تے پائے کھوسائیے تھوڑی خدمت کرساں، بس تسی 1 نمبر پٹنے چاہو تواڈے نال بیٹھساں، تواڈے نال کھساں پساں، امن قائم رکھساں. سہولت کار بھی مجرم ہوتے ہیں، یاد رکھنا. دہشت گرد بھی مجرم ہوتے ہیں اور دہشت گردوں کے سہولت کار بھی مجرم ہوتے ہیں. کیا قانون نہیں ہے ملک دا جڑا دہشت گرداں سہولت کار ہے انہوں پناہ دیندا ہے انہوں بھی پھدو. تے اسلام ہی سہولت کار نو اجازت ہے بجو مرضی کرتا رہے. پر تسی ساڈے بھراؤ، ساڈے بڑے قریبی بھراؤ. میں آگا چنگا رشتہ داری لبھی، رشتہ دار چنگا لبھا. آپ ہمارے بھائی ہیں. اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے. اتحاد بین المسلمین کے پورا ٹھیکہ چکے ہیں سارے امن والے. اتحاد بین المسلمین ان ناکھو نہ لکھو اتحاد بین المومنین، یہ مر جا سن اتحاد بین المومنین ناکھ. مسلمین کیوں، بین المومنین کیوں نہیں؟ انہاں دے نزدیک ساری دنیا مسلمان ہے لیکن مومن نہیں. مومن کہتے ہیں ہم ہیں، باقی سارے مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جی دل وچ ایمان کوئی نہ ہوئے اتو تو کلمہ پڑھے. تم سارے مسلمین ہو، ان کے نزدیک مومنین نہیں ہو. تو جدو انہاں آپ بندن بلانا ہوئے حضرات مومنین کرام، حضرات مومنین، اپنوں کو مومنین تے تو آنو مسلمین. سیدنا علی فرماتے ہیں میں 3 گل رسول اللہ سمجھائی اللہ دی لعنت ہوئے اس تے جڑا والدین نو برا کرے، اپنے والدین. لعنت ہوئے اس شخص سے اللہ دی جڑا اپنی بنیری وٹ کٹ کٹ کے دوجیاں دی زمین تے قبضہ کرے، ایرا دوجے پاسے کرے، اپنے پھلاٹ تا 2-4 انچ ادو لے لواں جاؤ. لعنت ہوئے اللہ دی اس تے جڑا حل واندے واندے اپنی وٹ اور اپنے درخت ہوندے نا. بعد پنڈا جاؤ نا درخت ہوندا بنی جڑی ہوندی 2 زمیناں درمیان، ادھر زمین اس دی دوجی پاسے اس دی درمیان بنیری ہوندی ہے. اس بنیری تے درخت ہوندا ہے تے ہر جٹ دی خواہش ہوندی درخت میرے والے پاسے آوے. وہ پھر انج آندا ہے کہ حل واندا واندا اونوں انج کر لے کراں چکدا ہے تے بنیری تھوڑی تھوڑی ٹوردا انج جھک جاندا درخت اس پاسے تھلوں مڑ نظر آندا ہے بھائی یہ اس پاسے. لعنت ہوئے اس شخص تے جڑا اپنا نشان زمین دا تبدیل کردا ہے. یہ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ. غیر اللہ کی نیاز تو حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام. خیرت بھی ہو نا، کچھ ایمان کی حرکت، ایمان نظر بھی آوے وجود. بات ایڈے پرامن ہوندے نا، جدو جلوس شروع ہوتا ہے وہ نال جاندے نا دن پاسی
ذوالجناح جدو شروع کریں گے نا ایک بار اسے ہاتھ رکھ کے انہوں ٹور کے واپس آ جائیں گے دعا کر کے اللہ تمہیں خیر نال لے جاوے تو خیر نال لے آوے. یعنی آغاز کر کوئی آغاز نہ بھی کرے کسی قسم کی سہولت کاری حرام ہے. قرآن کا یہ فیصلہ ہے، حدیث رسول کا یہ فیصلہ. اے نو بے چاہ پینا پینا پھتے جاؤ قیامت. انکم اذا مثلو، قیامت والے دن انہاں دا نال ہی کدیں تہاڈا شمار نہ ہو. من تشبہ بقوم فہو منہ، مشابہت بھی حرام ہے اور انہاں دی مجلس بہنا بھی آ. لوگ آتے سی مسائل سنن جا، بیبیاں کو پوچھ لو، بیبیاں ٹوریاں ہوندیاں. اسی ہاں تے سننی لیکن اسی مسائل سنن جا رہی ہیں. مسائل سنن جا رہے ہیں کہ کوڑ سنن جا رہے ہیں. مسائب وہی ہے جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں. تو انہوں کی پتا ہے کہ اس مسائب ہے اس نہ ایمان چھوڑا ہے نہ تھوڑا عقیدہ چھوڑا. اور سب سے محرم کی جو بدعت ہے اس کے بعد یہ چھٹی بدعت محرم کی، وہ منہ پیٹنا ہے، رخسار پیٹنا ہے اور ماتم. اسلام میں تصور ہی کچھ. قرآن نے کیا فرمایا؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت پاتی ہے وہ کس کے حکم سے؟ وہ اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو ایمان رکھتا ہے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے. ماتم نہیں ہے اسلام، حرام ہے. من ضرب الخدود وشق الجو ودعا بدعوى الجاہلیہ، رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ رخسار پیٹے اور جاہلیہ دی طرح نوحے اور مرثیے پڑھے اور بین کرے اور اپنے منہ پہ تماچے مارے اور وجود کو پیٹنا چاہے اور گریبان پھاڑے، فرمایا فلیس منا، ایسے شخص کا محمد کی امت سے کوئی تعلق. مصیبت مومنوں پہ آتی، انبیاء پہ آئی ہیں، اولیاء پر آئی ہیں، آل رسول پہ آئی ہیں، اولاد علی پر آئی ہیں، حسنین کریمین پہ آئی ہیں، ازمائشیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں. لیکن مصیبت تکلیف دکھ کا معنی یہ نہیں ہے کہ پچھلی قوم ماتم. اگر ایسا ہوتا تو علی پاک کی شہادت پہ حسن و حسین کرتے. اگر یہ ہوتا تو سینہ حسن کی شہادت پہ سینہ حسین کرتے. چچا حمزہ کی شہادت پہ محمد مصطفیٰ کرتے. ایسا نہیں ہے اسلام. صبر ہے اسلام. اور صبر کیا ہے؟ حدیث بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، اگے قبرستان ہے، ایک عورت قبرستان بہ کے قبر تے وین پہ کرتی اپنے خیال منہ تک، دوجی طرف ہے رسول اس پاس گزر ہے. رسول اللہ نے ویکھ کے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر. وہ کی کر رہی سی؟ وین کس تے؟ قبر تے. رسول اللہ نے کی فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر. رسول اللہ کی دسنا چاہتے ہیں جو وہ کر رہی ہے وہ صبر نہیں. یہ وہ بھی صبر ہو گیا تو رسول اللہ نہ روکا. وہ صبر نہیں کر رہی تھی، بین کر رہی تھی، رو رہی تھی، آواز آ رہی تھی. رسول اللہ نے فرمایا صبر کر، اللہ سے ڈر. ان کو نہیں پتا کہنے والا کون ہے. وہ اپنے خیال چاندیے میں روکن والا تن تکلیف ہو گیا نا، یہ پہنچی تن ہو گیا یہ زخم تو پھر تن پتہ لگ گیا. مگر ایک اور بندہ گزرے انہوں نے کہا اللہ کو ڈر کنوں کہہ رہی؟ اس نے کہا میں تو نہیں خیال کیتا. کون سن؟ فرمایا رسول اللہ سے. کہنے لگی میں تو مر گئی، ہائے تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ایمان ختم ہو گیا. رسول اللہ نے یہ گل کہہ چھڑی. فوری اٹھی تو رسول اللہ دروازے، یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، میں نہیں سیاحیا، میں نہیں پہچانیا، میرا ہوں صبر ہے، میں ہوں نہ روسا. رسول نے فرمایا اے صبر نہیں جو تو آنی پر رو رو کے بندہ تھک جاوے تو ہوں ساڑا صبر ہی. ہوں اگر تو کرنا کی دس اس تو اگر تو کر کی سکنا. بندہ جو رو رو کے تھک جاوے تو بندہ کہ ہوں میرا صبر ہے، دس ہوں اگر کرنا کی ہے تو ایڈا پیارا تو ہمیں آدھے قبر نال دفن ہو جاوے. نال تو دفن ہویا نا، اس دن پتا پہ تھے نال دفن کو نہیں ہوتا. پھر رو کے جڑا رونا ہے پھر یہ انجام کی سوائے اس لیے کہ میت نو تکلیف ہوئے، اس تو علاوہ تو کچھ.
رسول اللہ فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، جدوں صدمہ پہنچے، جدوں تکلیف آوے، جدوں خبر آوے دکھ دی، اس وقت کہے الحمدللہ، یہ ہے صبر کہ اللہ اسی تیرے فیصلے سے راضی، جو تو نے فیصلہ کیا ہے، تو نے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اے اللہ ہم دعائیں کرتے رہے، لیکن جو تیرا فیصلہ ہے ہم اس پہ راضی۔ یہ ہے صبر۔ قرآن دے الفاظ اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدوں انہاں مومنن پہنچ دیے مصیبت، کیڑی مصیبت؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آزمائیں گے آپ کو، دشمن کا خوف تم پہ طاری کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، کسی شے کے ساتھ بھی آزمائیں گے، تمہارے مال کی کمی، جان کی کمی، کبھی باپ کو لے کے، کبھی بھائی کو لے کے، کبھی بیٹے کو لے کے، بیوی کو، بیٹیوں کو، اور مالی کوئی نقصان کر کے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ خوشخبری کس کے لیے؟ وبشر الصابرین، جو صبر کر۔ صبر کون کرتا ہے؟ اللہ خود تعریف کر رہا ہے صبر۔ بارو پوچھئے تے تاں جے رب نے آپ نہ کیتی ہو، بس صبر کینوں آندا ہے؟ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یہ آزمائشیں، اس پہ جو صبر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ قرآن الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدوں مصیبت آئے، جدوں تکلیف آئے، فوری کہنے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، جڑی مصیبت آئی کوئی گل نہیں، ہم بھی اللہ کے لیے، ہمارا جو کچھ ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ انا للہ ما اخذ وله ما آتى وكل شيء عنده بأجل مسمى، جو لے لیا ہے وہ اسی کا ہے، جو نہیں لیا وہ بھی اسی کا ہے۔ باپ چلا گیا ہے تو اسی کی امانت تھی، اگر ماں ہمارے پاس موجود ہے تو یہ بھی اسی کی ہے، بھائی موجود ہیں یہ اسی کی طرف۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب نے جاننا ہے وہی رہا ہے ہمارا، ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ ہے صبر۔ اتنا کہہ دو پھر کیا ہوئے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ہے ہدایت یافتہ لوگ، یہ ہے جن پر اللہ کی رحمت ہے۔ جزا فلا بین 1400 سال ہو گئے منافقین کو، یہود و نصارہ کو، خارجیوں کو، ناصبیوں کو، رافضیوں کو روتے ہو۔ کربلا سے واقعے سے یہ کوفی روتے آ رہے، قاتلین حسین روتے آ رہے، ماتم کا سلسلہ جاری، اور اس کو کہتے ہیں یہ آزاداری ہے اور ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے، قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ یہ اصل میں ان کے مذہب کی زندگی ہے۔ اگر رونا اور ماتم نکال دیا جائے تو رافضیوں کے بعد بھی یہ بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ نہ کریں تو یہ ختم ہے۔ نماز، روزہ، عقیدہ، اسلام، دین، شریعت وہ تو ہے ہی نہیں، صرف رونا ہے اور ماتم ہے، پورا سال مجالس، اور دوسرے گھر کو دیکھ لو پورا سال محافل میلاد ہے، حضور کے پیدا ہوئے تھے، حضور پیدا ہوئے تھے، حضور پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی خوشی، حضور پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی خوشی، پورا سال محافل میلاد، پورا سال مجالس عزا ہے۔ ہم پر اللہ کی رحمت ہے، کبھی عقیدہ ختم نبوت ہے، کبھی رسول اللہ کی اتباع ہے، کبھی نماز، کبھی آخرت، کبھی روزے، کبھی حج، کبھی تہجد، کبھی قیام، جناب لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے قیام ہے، نوافل ہے، نماز ہے، دین ہے، غیرت ہے، مختلف موضوعات ہیں، اسلام ہے، دین ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ سارا دین اللہ نے ہمیں دیا، پہچان بن گئی ہے۔ یہ محفل میلاد ہے، حضور پیدا ہوئے، ساری کائنات کو بتاتے رہو حضور پیدا ہوئے، بھائی حضرت امام حسین شہید ہوئے، روتے رہے۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ شوق نہیں ہے اسلام۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پڑھیے قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے، کس پر دکھ نہیں آئے؟ حضرت بلال کو پڑھی، خبیب کو پڑھی، سینہ عمار کو پڑھی۔ انس بن نضر فرماتا ہے اللہ دی قسم ہے جدو عہد میدانی اسی یہاں سے سن عہد پہاڑ دے پرلے پاسوں جنت دی خوشبو آنی آئی۔ دکھ تکلیفہ مصیبتہ تے آنی کیڑا دکھ ہے جن حضرت بلال تے نہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ نے بخار چڑھے، اتنا بخار کہ میں رسول اللہ نے ہمیں ہاتھ لایا چادر دے اتوں تے چادر تپ رہی سی۔ میں کہا یا رسول اللہ سانے بھی بخار تے ہوتا ہے لیکن اتنا بخار؟ آپ نے فرمایا ساڑی تکلیف بھی دگنا ہوندی ہے تے ساڑا اجر بھی دگنا ہو، جو درجہ ہوئے گا اتنا تو ثواب زیادہ ہو۔ سیدنا حسین پر ازمیشوں کا آنا یہ ان کے درجات کی بلندی کی دلیل ہے۔ رسول اللہ نے کی فرمایا؟ ایک صحابی نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی تیرا کی حال؟ کہا یا رسول اللہ میں تو انال بڑی محبت ہے۔ فرما تکلیفوں واسطے ازمیشہ نہیں تیار ہو جا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرما جڑا ساڈال محبت کرے پھر وہ دنیا دکھ ضرور برداشت کرے، دکھ تیار ہے۔ جدو مومن جنت جا سی تو اللہ پوچھے گا جنت جان تو بعد میرے جنتی بندے 10 کتنے دنیا دکھ پائے نہیں؟ کہے گا اللہ یا اللہ میں تو یاد ہی کوئی نہیں، سارے بھول گئے جنت ہی نعمت ہے، جنت انعامات نعمت ہے دنیا۔ ان العیش عیش الاخر، ساڑی عیش تے آخرت، ساڑی زندگی تے آخرت۔ دنیا کیڑا بندہ ہے جس تے ازمائش نہیں ہے، دکھ بھی آندے مصیبتیں بھی آندی ساری چیزاں آؤں، ایک دن ہستا ہے دوجہ روندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنیاں 3 بیٹیاں فوت آپ کی زندگی چوئیاں، رسول اللہ دے 3 بیٹے فوت ہوئے آپ کی زندگی چوئے۔ حضور نے اپنے بیٹے ہاتھاں تے چکے ہے تو ابراہیم فوت ہو گیا، تو رسول اللہ دے اکھاں چوں آنسو گر پے تو فرمایا اکھاں آنسو بہا رہی ہیں ابراہیم دل غمگین ہے لیکن میں کہاں گا وہی جس سے میرا اللہ راضی ہے۔ کدے نہ کہو کہ یا اللہ تو دے ساڑی دعا نہیں قبول کی۔ ہم پورا 1 مہینہ سے زائد دعا کرتے رہے اپنے صدر کے لیے شیخ اجاز رحمہ اللہ کی کہ یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے یہاں چلے گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیاوی زندگی سے آخروی زندگی بہتر ہے۔ ہم اس کے فیصلے پر راضی، دکھی بھی ہے، غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، ایک خلا بھی ہے، ایک ایسا دکھ ہے جیسی پوری جماعت کے باپ فوت ہوتے، مسجد کی فضائیں بھی سوگوار ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غم ہے، یہ دکھ ہے، بچے علماء اساتذہ بزرگ نمازی سارے، لیکن اللہ تیرے فیصلے پر راضی، ہم تیرے فیصلے پر خوش ہیں۔ اس مسجد کے بانی تھے حاجی محمد اسماعیل رحمہ اللہ، ان کی زندگی میں ایسے لگتا تھا کہ ان کے بعد یہ مسجد کیسے چلے گی، لیکن اللہ کی رحمت ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں جنت عطا فرمایا، مسجد مدرسہ جاری۔ پھر حاجی محمد شریف صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی موت پر ایسے لگتا تھا کہ یہ سارا کام رک جائے، لیکن وہ اللہ کے ہاں چلے گئے، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، لیکن یہ کام جاری۔ اسی طرح کتنے ہی جماعت کے بزرگ تھے، چودھری ماسٹر عبدالعزیز صاحب تھے، ماسٹر جمیل صاحب تھے، یہ سارے بزرگ تھے، ایک ایک کا نام لے لو، کتنے ہمارے بزرگ تھے، ہمارے ساتھی تھے، چودھری اسلم صاحب تھے۔ ان کے بعد ایسا لگتا تھا کہ یہ تعاون یہ محبت یہ رک جائے گی، لیکن چلتا رہا۔ حاجی محمد افضل صاحب تھے جو اس مسجد کو بنوا رہے تھے، شیخ اجاز صاحب، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چلے جائیں گے تو شاید یہ کام رک جائے گا، لیکن ہر بڑے کی موت کے بعد محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے، یہ ادارے چلتے رہتے۔ ہم دکھی ہیں، دل ہمارا غمگین ہے، آنکھیں ہمارے آنسو بہا رہی ہیں، لیکن اللہ ہم کوئی زبان سے ایسا جملہ نہیں کہیں گے جس کے پر تو ناراض ہو، ہم وہی کہیں گے جس پر تو راضی، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، تو ضرور ہمیں اس کا بدل اور نعم البدل عطا فرمائے گا، تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں، راضی ہے، مطمئن ہے۔
کہ تو سمجھتا ہے ہم نہیں جانتے. بندہ دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جو تو مانگ رہا ہے وہ تیرے حق میں بہتر ہی نہیں ہے، میں جانتا ہوں تیرے حق میں کیا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیتا ہے. میں شیخ صاحب کے بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ صبر، خاص کر کے بیٹیاں صبر کریں، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، خاص کر عبد المالک صاحب جو ان کے بھتیجے، جنہوں نے سب کچھ انہی کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ صاحب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما دے. اور ان کی بچیوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ باپ کی موت پہ صبر کرنا. کوئی ایسا جملہ نہ کہیں جس پر اللہ ناراض ہو. وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور ہر صورت کرتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کے اپنے انداز ہے. تمہاری دعاؤں کو وہ ذخیرہ کر لے گا، کل قیامت والے دن جنت کا بدلہ دے کے جب بندہ موج کرے گا تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ تیری رحمت، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج تو مجھے جنت ہی عطا کرتا اور اس کے درجات عطا کرتا. بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں عمل تے کیتا کو نہ اتنے جنت درجے کیوں دیتے نہیں. اللہ فرمائے گا تو منگدا ہے، جو منگدا ہے میں دنیا دعا میں وہ ناس دیندا تے تیری دعاون ذخیرہ کی تو ہے اج جنت دی درجات لے لے. یا اللہ کوئی اور مصیبت ٹال دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت ہم پر آنے والی ہو، اللہ نے اس کو ٹال دیا ہو. یہ چھوٹی مصیبت اس سے دے کے اللہ تعالیٰ ہم پر شاید راضی ہو. یا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں کچھ اور لکھا ہو اس کے ادارے اور ان بچوں کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے، جامع کے حوالے سے اللہ نے اس سے بہتر لکھا ہو. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے، ہم اس کے فیصلے پر، تقدیر پر راضی ہے. جب زمین و آسمان نہیں بنائے گئے تھے، تقدیریں لکھ دی گئی تھی، جو اس نے لکھا حق لکھا، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہے. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں. ہماری فوتگی بھی قرآن و سنت کے عین مطابق اس کے بعد. کتنے عظیم وہ شخص تھے، جنازے کی وصیت فرما گئے، تدفین کی وصیت فرما گئے، جمعرات کی اللہ نے موت بخشی اور پھر رسومات سے انکار کر کے گئے، وصیت کر کے گئے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی رسم، کوئی تیجا چوتھا پنجواں چھٹا ساتواں چالیسواں کوئی رسم نہ ہو، کوئی کل ساتواں چالیسواں نہ ہو. یہ اللہ نے عقیدہ توحید کی برکت اور سنت سے محبت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ سب کچھ ایسے کرنے کی آخر میں توفیق دے دیتا ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد بھی گھر میں کوئی بدعت نہ ہو. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کے گھر والوں کو، لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بھتیجوں کو، پورے رشتہ داروں سے ہم تعزیت کرتے ہیں. ان اللہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من